بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین مکرم، انسان جب بھی کوئی نقل و حرکت کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے غیبی مگر یقینی نظام کے تحت اس کی نقل و حرکت کو، اس کے عمل کو نوٹ بھی کیا جاتا ہے، محفوظ کیا جاتا ہے۔ پھر قیامت کے دن تمام اعمال کو اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور انسان انکار نہیں کر سکے گا، اور انہی اعمال کی بنیاد پر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال پر، اس کی نقل و حرکت پر 8 گواہ پیش ہوں گے۔ پہلا گواہ المکان ہوگا کہ جس جگہ بندے نے اچھا یا برا عمل کیا، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دیں گے، انسان کے حق میں دیں گے یا انسان کے خلاف دیں گے۔ اور دوسرا گواہ الزمان ہوگا کہ جس دن اور جس رات میں بندے نے اچھا یا برا عمل کیا، وہ دن و رات قیامت کے دن اللہ کے حضور عمل کرنے والوں کی گواہی دیں گے، اس کے حق میں دیں گے یا اس کے خلاف دیں گے۔ تیسرا گواہ اللسان ہوگا، جس طرح دنیا میں زبان سے گواہی دی جاتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی ابتداءً زبان سے گواہی لی جائے گی۔ وہ انسان کے حق میں بولے گی یا انسان کے خلاف بولے گی۔ اور چوتھا گواہ الارکان، کہ انسان کے اعضائے جسمانی خود اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اور پانچواں گواہ الملکان، ہر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت نے بطور نگران کے جو فرشتے مقرر فرمائے ہیں، جو انسان کے اچھے یا برے اعمال کو نوٹ کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، اور اس سے انسان کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے۔ یہ فرشتے بھی قیامت کے دن انسان کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور چھٹا گواہ الدیوان، وہ اعمال نامہ بطور گواہ ہوگا جس کو فرشتوں نے اللہ رب العزت کے حکم سے تیار کیا ہوگا۔ قیامت میں جب یہ اعمال نامہ انسان دیکھے گا، یا خوش ہو جائے گا یا پریشان ہو جائے گا۔ اگر اس کے حق میں ہوگا تو یہ خوش ہوگا کہ اس نے اچھے اعمال کیے تھے، انہیں دیکھ کر یہ خوشی محسوس کرے گا، اور اگر اس نے برے عمل کیے تھے تو پھر اس اعمال نامے کو دیکھ کر یہ پریشان ہو جائے گا۔ اور ساتواں گواہ نبی الانس والجان، انسان کے اچھے اور برے اعمال کی گواہی خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے حضور پیش فرمائیں گے، خود بطور گواہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، جو انسان کے اچھے یا برے اعمال پر گواہی دیں گے۔ اور آٹھواں گواہ الرحمن، انسان کی ہر نقل و حرکت، انسان کے ہر عمل کا اللہ رب العزت کو علم ہے۔ اللہ رب العزت کے علم سے وہ باہر نہیں ہے، اس لیے خود حق تعالی سبحانہ و تقدس اعمال انسانی کے قیامت کے دن گواہ ہوں گے۔ تو انسان کے حق میں یا انسان کے خلاف قیامت کے دن 8 گواہ پیش ہوں گے۔ ان 8 گواہوں کو اس دنیا کی زندگی میں اس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے کہ یہ گواہی ہمارے حق میں آئے، ہمارے خلاف نہ آئے، اس لیے کہ اگر حق میں آئے گی تو ہم جزا کے مستحق ہوں گے اور اچھے بدلے کے مستحق ہوں گے، اور اگر ہمارے خلاف آ گئی تو پھر اس پر ہمیں سزا ملے گی۔ اگر دنیا میں بھی کامیابی ہم چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، تو پھر ان اعضاء کے ساتھ اور ان گواہوں کو ہم نے تیار کرنا ہوگا کہ قیامت کے دن یہ ہمارے حق میں گواہی دیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین کی سمجھ اور اس پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔